اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، سورہ زخرف آیت 57۔ جب ابن مریم کی مثال دی گئی تو آپ کی قوم نے اس پر شور مچایا کہ ابن مریم کی مثال دی گئی تو شور مچایا مشرکین نے۔ ابن مریم کی مثال کا مطلب کیا ہے، کس چیز کے لیے مثال کے طور پر پیش کیا تھا؟ اس میں ایک روایت زمخشری کی ہے اور دیگر مفسرین کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، اور تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا سب معبود جہنم کا ایندھن ہے؟ ہاں سب۔ شور مچایا، ہنسی مذاق اڑایا۔ اچھا پھر اس میں فرشتے بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی تو معبود بناتے ہیں، وہ بھی جہنم کا ایندھن ہوگا۔ لوگوں نے شور مچایا۔ یہ روایت ہے زمخشری اور دیگر مفسرین کی، اور ہم اس روایت کو از روئے سند تسلیم نہیں کرتے کہ حضرت مریم کی مثال پیش کی گئی ہو تو شور مچایا لوگوں نے، چونکہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، اس آیت کے ذیل میں یہ واقعہ ہے۔ لیکن یہ دوسری آیت ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، یہ دوسری آیت ہے۔ ہمارے ہاں ایک روایت ہے، ہمارے ہاں سے مراد مسلمانوں کے ہاں، اس روایت کو سنی شیعہ دونوں نے نقل کی ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ جب رسول اللہ قریش والوں کے ایک حلقے میں تشریف فرما تھے، اس وقت حضرت علی علیہ السلام وارد ہوئے۔ حضرت علی وہاں وارد ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا ما شبہک فی ہذہ الامۃ الا عیسی ابن مریم فی امتہ احبہ قوم فافرطوا فیہ حتی وضعوہ حیث لم یکن۔ حضرت عیسیٰ کے علاوہ اس امت میں حضرت عیسیٰ کی طرح ما شبہک فی ہذہ الامہ، اس امت میں عیسیٰ کی مثیل اگر کوئی ہے تو علی تو ہے۔ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ محبت میں زیادتی کی، افرطو غلو کیا، حتی وضعوہ حیث لم یکن، جو مقام ان کا نہیں تھا اس کے اوپر رکھ دیا حضرت عیسیٰ کو۔ علی
آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ یہ سن کر قریش والوں نے ہنسنا شروع کیا اور تمسخر اڑایا اور کہا اپنے ابن عم کو ایسا کے ساتھ تشبیہ دے کر اتنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک روایت ہے۔ اس روایت کو صرف شیعوں نے نہیں، اہل سنت کے محققین نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ دمشق میں 4 طریقوں سے روایت نقل ہوتی ہے، اس کا ایک طریق ہوتا ہے، عن طریق فلان ابن فلان، ایک صحابی ہے، ایک راوی ہے، اس نے یہ روایت سنی ہے، پھر دوسرا راوی ہے، اس نے بھی یہی روایت کی ہے کہ میں نے بھی سنی ہے۔ 2 طریق ہو گیا۔ تیسرے نے کہا میں نے بھی یہ روایت سنی ہے۔ 3 طریق ہو گئے۔ مختلف طرق کہتے ہیں، یہ متعدد طرق سے طریق و متعدد اسناد سے منقول ہے کہ حضرت علی عیسیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شباہت رکھتے ہیں۔ تو مشرکین نے کہا کہ یہاں پر محمد نے اپنے ابن عم کو ایسا بنایا ہے جن فرشتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں، تو وہ علی سے تو بہتر ہے ہمارے معبود، ہمارے معبود تو علی سے بہتر ہے، اور علی جو ہے وہ اگر ایسا کے شبیہ ہے تو پھر ہمارے معبود ایسا کے شبیہ ہونے میں کیا اعتراض ہے۔ اور مشرکین نے مزاح اڑایا اس کا۔ بہرحال یہ روایت ہے، متعدد روایت ہے، مختلف روایت ہیں۔ اس روایت کو اگر ہم قبول کرتے ہیں تو اس میں کوئی وہ نہیں، مذائقہ نہیں ہے۔ روایت شیعہ سنی دونوں حوالوں سے موجود ہے۔ مثلا سنی ایک ہے، حسکانی نام ہے، وہ بڑا محب اہل بیت مفسر ہے، اس نے کتاب لکھی ہے شواہد التنزیل کے نام سے۔ وہ شواہد التنزیل میں صرف فضائل اہل بیت میں نازل شدہ آیات کی تفسیر ہے۔ اس میں بھی متعدد اسناد سے، سند متعدد، ایک نہیں، متعدد سند سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ابن عساکر نے 4 طریقوں سے، اور شواہد التنزیل نے بھی متعدد طریقوں سے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور یہ سنی کتابیں ہیں، شیعہ کتابوں میں تو کثرت سے موجود ہے۔ اور اقلاً امکانی صورت یہ ہے کہ اگر یہ شان نزول نہیں ہے تو حضرت علی کے سلسلے میں اس آیت کی تلاوت فرمائی ہو۔ اگر آیت کا نزول نہیں ہے علی کے بارے میں تو یہ تو کم از کم ثابت ہوتا ہے کہ سلمان نے اس آیت کو علی کے ساتھ لوگوں کے عقیدے کے سلسلے میں اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے۔
وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، اور کہنے لگے کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، یعنی یا ایسا۔ انہوں نے ایسا کی مثال صرف برائے بحث بیان کی ہے، بلکہ یہ لوگ تو جھگڑالو ہیں۔ وقالو، مشرکین نے کہا، آلہتنا خیر، ہمارے معبود یعنی جن معبودوں کو ہم پوجتے ہیں وہ بہتر ہے، ام ہو، یا ایسا بہتر ہے، ایسا سے ہمارے معبود بہتر ہے۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ یہ مغالطہ کرنا چاہتے ہیں مشرکین۔ قرآن جب ایسا کو ایک معبود کے طور پر ذکر کرتا ہے تو پھر ہمارے معبود بھی ان سے بہتر ہے، یہ بھی تو معبود ہے، وہ بھی معبود ہے، وہ مغالطہ کرتے ہیں۔ قرآن عیسیٰ کا ذکر کیا ہے معبود کے طور پر، قرآن عیسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے ایک نبی مرسل کے اعتبار سے، نبی مرسل کے حوالے سے، لہٰذا ما ضربوہ لک الا جدلا، ان کے معبود اور عیسیٰ کے درمیان، حضرت عیسیٰ کے درمیان میں ایک مثال کے طور پر پیش کرنا ایک کج بحثی ہے۔ حضرت عیسیٰ کو قرآن ان کا ذکر کرتا ہے ایک نبی مرسل کے طور پر، اور مشرکین حضرت عیسیٰ کو معبود کے حوالے سے لیتے ہیں۔ پھر فرمایا ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ ان هو الا عبد، وہ تو یعنی عیسیٰ، وہ تو بس ہمارے بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا ہے، اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے نمونۂ قدرت بنا دیا ہے۔ ان هو الا عبد، عیسیٰ تو سوائے عبد کے اور کچھ نہیں ہے، عبد خدا ہے، وہ معبود نہیں ہے، عبد ہے، اس کا تم اپنے معبودوں کے ساتھ ملانا جو کج بحثی ہے۔ انعمنا علیہ، وہ ایسا عبد ہے اس پر ہم نے اپنے انعام کو نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے اوپر انعام کیا، اس کو نبی بنایا اور اس کو بن باپ پیدا کیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات ہیں۔ جعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ان کو قدرت الہی کی ایک مثال، اس کا ایک نمونہ کے طور پر حضرت عیسیٰ کو بھیجا ہے۔ اس کا اور تمہارے معبودوں کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہاری جگہ فرشتوں کو جانشین بنا دیتے۔ اس آیت کی تفسیر یہ فرمایا کہ ہم تمہاری جگہ فرشتوں کو آباد کرتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ روئی زمین کے اوپر ہم نے فرشتے آباد نہیں کیے، زمین کے اوپر ہم نے بشر کو، انسانوں کو آباد کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں تو اگر ہم چاہتے تو تم سے فرشتہ صفت لوگوں کو پیدا کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، بہت سے فرشتہ صفت لوگوں کو پیدا کیا ہے، بلکہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو فرشتوں سے بہت بہتر ہیں۔
اور اس کے لیے یہ جو اگر ہم چاہتے فرشتہ صفت انسان پیدا کرتے کا مطلب یہ ہے کیا نہیں ہے، جب کہ کیا ہے۔ فرشتہ صفت انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، بلکہ فرشتوں سے بھی بہتر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور وہ ایسا، یہ قیامت کی علامت ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو، اور یہ میرے اتباع کرو، اور میرے اتباع کرو۔ وَاتَّبِعُونِ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ قیامت کی علامت ہے۔ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ بھی مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ بناتے تھے، شکل بناتے تھے پرندوں کے، مٹی سے پرندوں کی شکل بناتے تھے، پھر اس میں روح پھونکتے تھے۔ تو جب مٹی کا ایک پرندہ بناتے ہیں، اس میں حضرت عیسیٰ روح پھونک کر کو زندہ کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک امر ممکن ہے۔ اس لیے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ میں قیامت کے واقع ہونے کے وہ علامتیں بہت ہیں۔ وَاتَّبِعُونِ، تم میری اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان کہیں تمہارا راستہ نہ روکے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ظاہر ہے شیطان انسان کے لیے بہت بڑا دشمن مبین ہے، یہ اس کو موقع نہیں دینا چاہیے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُکُم بِالْحِکْمَةِ وَلِأُبَیِّنَ لَکُم بَعْضَ الَّتِی تَخْتَلِفُونَ فِیہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور عیسیٰ جب واضح دلائل لے کر آئے تو بولے، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور جن بعض باتوں میں تم اختلاف رکھتے ہو انہیں تمہارے لیے بیان کرنے آیا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت عیسیٰ بالبینات، بینات لے کر کے آئے، واضح دلائل لے کر کے آئے۔ پیغمبران جو ہے وہ ہمیشہ اپنی حقانیت کے اوپر دلیل کرنے والے معجزات لے کر آتے ہیں۔ معجزہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس طرح پیغمبران کو نہیں بھیجتے کہ ان کے ساتھ کوئی معجزہ نہ ہو، معجزے کے ساتھ پیغمبران آیا کرتے ہیں۔ اس کو ابتدائی معجزہ کہتے ہیں جو ہر پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ جاء عیسیٰ بالبینات، بینات کے ساتھ آتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بینات کے ساتھ آئے ہیں۔ ہمارے رسول کے بینات قرآن ہے، قرآن لے کر کے آئے۔ قرآن رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ معجزے میں کمی بیشی ممکن نہیں ہے۔ اگر قرآن معجزہ ہے رسول اللہ کا تو اس معجزے کو کوئی خراب نہیں کر سکتا۔
کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ یہ الزام دھرنا کہ کوئی لوگ جو ہے وہ اس قرآن میں تحریف کا قائل ہے، یہ ایک باطل بات ہے، اس کا صدمہ وہ آتا ہے اس سے اسلام کے اوپر۔ ہر نبی بینات کے ساتھ آتا ہے، ہمارے رسول بھی بینات کے ساتھ آئے ہیں، چنانچہ ایسا بینات لے کر آیا ہے۔ اور قال قد جئتکم بالحکمہ، میں تمہارے پاس حکمت لے کر کے آیا ہوں۔ حکمت کا مطلب ہوتا ہے حقیقت بیان کرنا، حقیقت اور واقع بیانی کو حکمت کہتے ہیں۔ یہ فہم حقائق حکمت، اور حکمت کے مقابلے میں خطا غلطی یا بات غلط کہتا ہے یا حکیمانہ ہے۔ حکیمانہ یعنی واقع بینی کے پر مبنی، حکمت لے کر آئے ہیں، حقائق بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو ان کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جو بھی پیغمبر آتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے، اس پیغمبر کے آنے سے پہلے نبی نے جو تعلیمات دی ہیں، اس نبی کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ قرآن مجید متعدد آئے ہیں، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، بہت سے پیغمبران کے ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے فخلف من بعدہم خلف، ان پیغمبران کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا، خرابی پیدا کر۔ پیغمبران آتے ہیں، پیغمبران کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد خرابی پیدا کرتے ہیں۔ دنیا سے نہیں اٹھے تھے، طور پر گئے تھے حضرت موسیٰ، اور 10 دن تاخیر ہوئی تھی، لوگ گوسالہ پرست بن گئے، ابھی پیغمبر دنیا سے گئے نہیں ہیں، ان کے سامنے سے گئے تھے، پاس سے گئے تھے، 1 مہینے کے لیے گئے تھے، 10 دن کا اضافہ ہوا، 40 دن، گوسالہ پرست ہو گئے۔ تو بعد میں آنے والا جو پیغمبر ہے، گزشتے پیغمبر کے بعد لوگوں نے جو خرابیاں پیدا کی ہیں، اس پیغمبر کی تعلیمات میں اس کو درست کرتے ہیں بعد میں آنے والا پیغمبر۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ، جن باتوں میں تم اختلاف کرتے اس کو ٹھیک کرنے آیا ہوں۔ بعد میں آنے والے پیغمبر کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ گزشتہ انبیاء کی تعلیمات میں جو انحرافات آئے ہیں ان کو درست کرتا ہے۔ ہمارے لیے بھی ایک قابل توجہ بات ہے، وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابکم۔ محمد بھی رسول ہے، تم سے پہلے جو بھی رسول آئے ہیں تو وہ دنیا سے گئے یا قتل ہو گئے، انقلبتم على اعقابکم، تم مرتد ہو گئے ہو۔ ایک آیت ہے، ہمارے لیے بھی قرآن مجید کا یہ اعلان ہے۔ تو پیغمبران کی ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ گزشتہ پیغمبر کے بعد جو انحرافات آئے ہیں ان کو درست کرنا ہوتا ہے۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، بیان کرنا ہوتا ہے جن میں تم نے اختلاف کیا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ کے عذاب سے بچو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی بچنے کو کہتے ہیں، بچاؤ کرو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
وَأَطِیعُونِ اور میری اطاعت کرو۔ حضرت عیسیٰ کا تو یہ موقف تھا، ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی یہ دعوت ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو۔ رب ہے اللہ، ہوا ربی و ربکم، اللہ میرا رب ہے تمہارا رب ہے، پس اگر رب ہے تو فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ رب ہونے کا نتیجہ اس کی عبادت کرنا ہوتا ہے، یعنی عبادت رب کی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات ہے، یہ ذہن نشین کر لینا ہوتا ہے ہمارے سامعین، اور یہ کثیر الابتلاء مسئلہ ہے، اس لیے ہم بالمناسبہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہوں کہ یہ قرآن مجید میں جیسے یہاں پر ہے متعدد آیات ہیں، ان میں ذکر ہے کہ عبادت کرو میری، چونکہ میں تمہارا رب ہوں۔ عبادت رب کی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے اسی کو رب سمجھ کر کے تعظیم کی ہے تو وہ عبادت ہے۔ ہر تعظیم کو عبادت نہیں کہتے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے ہر تعظیم کو وہ شرک 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 کافر 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 کہتے ہیں۔ ہم اس کو رب نہیں کہتے ہیں، اسی کو رب اور خالق سمجھ کر کے تعظیم کرے وہ عبادت ہے۔ اس کی تشریح بعد میں کوئی انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔